أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج ہمیں تفسیر کے ساتھ سورۃ الانعام کے ساتھ آیت نمبر 33 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ قد تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، انہ بے شک بات یہ ہے، یہ ضمیر شان ہے، بے شک بات یہ ہے، لا يحزنک، یہ تین الفاظ ہیں۔ پہلے نمبر پہ لام کے معنی کیا ہوگا؟ البتہ، یقیناً، یحزن غمگین کر دیتی ہے، غم میں ڈالتی ہے، کا آپ کو، تجھے۔ کیا چیز غم میں ڈالتی ہے؟ الذی، یہ فاعل ہے یحزنک، الذی وہ جو، یقولون وہ کہتے ہیں، فإنہم تو بے شک وہ، یہ بھی فإنہم تین الفاظ ہیں، فا کا معنی آپ کر لیں گے تو، انا بے شک، ہم وہ، تو بے شک وہ، لا نہیں، یکذبون جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، جھوٹا قرار دیتے ہیں، کا آپ کو، تجھے، ولیکن الظالمین اور لیکن الظالمین یہ ظالم، الظالمین جمع ہے ظالمن کی، اور الف لام ہو جائے گا عہد کے لیے، یعنی کہ یہ جن کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن یہ ظالم بآیات اللہ یجحدون، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ہی انکار کرتے ہیں۔ بآیات اللہ یہ پہلے آ گیا، جبکہ عام طور پہ عربی میں ترتیب یوں ہوتی ہے کہ یجحدون بآیات اللہ، فعل پہلے اور بآیات اللہ بعد میں، لیکن یہاں پہ ترتیب جو ہے وہ عام حالات سے ہٹ کر ہے، روٹین سے ہٹ کر ہے۔ کیوں؟ تاکہ حصر کا فائدہ دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ہی انکار کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کا انکار نہیں کرتے، آپ کو جھوٹا قرار نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے، آپ کو حوصلہ دیا ہے اس تکذیب پہ جو آپ کی جاتی تھی۔ کبھی آپ کو جھوٹا قرار دیا گیا، کبھی آپ کو شاعر قرار دیا گیا، کبھی آپ کو کاہن قرار دیا گیا، کبھی آپ کو مجنون قرار دیا گیا۔ یہ سارے کے سارے الفاظ بہت ہی خطرناک ہیں، یہ سارے کے سارے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہت بھاری گزرتے کہ آپ ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، آپ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ انہیں رب کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ انہیں جنت کے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو کبھی جھوٹا کہہ رہے ہیں، کبھی مجنون کہہ رہے ہیں، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی کاہن کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ آپ کو حوصلہ دیا کہ یہ آپ کے مخالف نہیں ہیں، آپ کو تو یہ مانتے ہیں۔ نبی مقرر ہونے سے پہلے پورا مکہ آپ کو صادق مانتا تھا، آپ کو امین مانتا تھا، آپ کی عظمت کے قائل تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کے اخلاق کے قائل تھے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تم میں ایک عرصہ رہا ہوں، نبی مقرر ہونے سے پہلے میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ میرے کردار پہ کبھی کوئی داغ لگا ہو، کوئی دھبا لگا ہو، کبھی کسی نے میرے اوپر اعتراض کی انگلی اٹھائی ہو؟ تو آپ کی زندگی تو بڑی صاف ستھری ہے، آپ کو انہوں نے نبی مقرر ہونے سے پہلے کبھی جھوٹا قرار نہیں دیا، کبھی مجنون قرار نہیں دیا، کبھی کاہن قرار نہیں دیا، اب قرار دے رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا مسئلہ آپ کی ذات میں نہیں ہے، مسئلہ آپ کی شخصیت میں نہیں ہے، ان کو مسئلہ آپ کے پیغام سے ہے، ان کو مسئلہ اس قرآن سے ہے جو آپ سناتے ہیں،
ان کو مسئلہ اس اللہ کے کلام سے ہے جو آپ ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ مخالف آپ کی ذات کے نہیں ہے، یہ مخالف اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والے پیغام کے ہیں۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، یہ تکذیب آپ کی نہیں کر رہے، یہ اللہ کے کلام کی تکذیب کر رہے ہیں۔ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ بے شک بات یہ ہے کہ البتہ آپ کو غم میں ڈالتی ہے وہ بات جو یہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی جھوٹا کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہاں سے تسلی نمبر 1، یہ پہلی تسلی آپ کو دی جا رہی ہے کہ یہ حقیقت میں آپ کو جھوٹا قرار نہیں دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو غلط قرار دیتے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اس کی واضح دلیل بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جسے عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ حدیث سنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے مسلمان ہو جانے کے بعد۔ وہ بتاتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے ہجرت کے 6 سال جب ہمارے مابین اور مسلمانوں کے مابین ایک معاہدہ ہو چکا تھا، صلح ہو چکی تھی، ان دنوں ہم کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے شام گئے، اور انہی دنوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رومیوں کے بادشاہ ہرقل کو لیٹر لکھ چکے تھے، خط لکھ چکے تھے کہ مسلمان ہو جا اچھا رہے گا، مسلمان ہو جا سلامت رہے گا، نہیں مسلمان ہوگا خود بھی تباہ و برباد ہوگا، اور تیرے اوپر تیری قوم کی کے گناہ کی بھی ذمہ داری عائد ہوگی۔ تو ہرقل نے اپنے وزیروں سے کہا کہ جس آدمی نے مجھے لیٹر لکھا ہے، اس آدمی کی قوم کے کچھ لوگوں کو منگوایا جائے، میں ان سے معلومات لے سکوں اس آدمی کے بارے میں جس نے اتنی جرأت کی ہے کہ مجھے اس انداز سے مخاطب کیا ہے اور مجھے اس انداز سے لیٹر لکھا ہے۔ ابو سفیان وغیرہ چونکہ شام میں موجود تھے، اور رومیوں کے بادشاہ ہرقل انہی دنوں شام آیا ہوا تھا، بیت المقدس میں آیا ہوا تھا، تو وہاں پہ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا، اور ہرقل نے ان سے کئی ایک سوالات کیے۔ ابو سفیان گفتگو کر رہے تھے اور ابو سفیان سے مختلف سوالات کیے گئے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اس آدمی نے اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو؟ ابو سفیان نے کہا اس سے پہلے کبھی اس آدمی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، آپ کو سچا مانتے تھے، مسئلہ اس کلام میں تھا جو آپ پہ نازل ہوا، اس کو وہ سچا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ آپ کو پہلی تسلی اللہ رب العزت نے دی ہے کہ آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں، آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں۔ دوسری تسلی اس آیت میں آ رہی ہے جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، آیت نمبر 34 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، وَلَقَدْ اور، واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، تحقیق، یقیناً، قد کا معنی بھی تحقیق، کذبت تکذیب کی گئی، جھوٹا قرار دیا گیا، رسول کئی رسولوں کو، رسول جمع ہے کس کی؟ رسول کی، من قبل کا آپ سے پہلے، فصبروا تو انہوں نے صبر کیا، ان رسولوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا واوذوا، اس تکذیب پہ جو ان کی گئی، اس اذیت پہ جو ان کو دی گئی۔ ما اس کو آپ مصدریہ بنا لیں، یعنی کہ یہ وہ ما ہے جس نے کذبوا فعل ماضی کو مصدر کے معنی میں کر دیا، اور اوذوا فعل ماضی کو مصدر کے معنی میں کر دیا، یعنی کہ کذبوا کا لفظی معنی کیا تھا؟ ان کی تکذیب کی گئی، اوذوا ان کو اذیت دی گئی، ان کو تکلیف دی گئی۔ اب آپ مصدر کے معنی میں جب پڑھیں گے تو آپ کہیں گے ان کی تکذیب اور ان کو جو اذیت دی گئی، ان کو اذیت دیا جانا، ان کی تکذیب کیا جانا، حتیٰ یہاں تک کہ عطا آئی ہم ان کے پاس، نصرنا ہماری نصرت، ہماری مدد، ولا مبدلا اور نہیں ہے مبدلا کوئی تبدیل کرنے والا، اور کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، کس کو؟
لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے کلام کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاء آ چکی ہے، کا آپ کے پاس، من تبیدیہ ہے بعض کچھ، نبا خبریں، المرسلین ان رسولوں کی، المرسلین یہ جو بھیجے ہوئے ہیں ان رسولوں کی کچھ خبریں آپ کے پاس آ چکی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں آپ کو دوسری تسلی دی ہے۔ تسلی کیوں دی گئی؟ کیونکہ آپ غمگین رہتے تھے، کس بات پہ؟ کہ وہ لوگ آپ کو جھوٹا قرار دے رہے تھے، آپ کو مجنون قرار دے رہے تھے، آپ کے کلام کو جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کو شعر و اشعار قرار دے رہے تھے، کہانت کا نتیجہ قرار دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی تسلی آپ کو یہ دی کہ یہ آپ کی ذات کے مخالف نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کے مخالف ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے حوصلہ یہ دیا کہ آپ پہلے نہیں ہیں وہ انسان، آپ وہ پہلے انسان نہیں ہیں جن کی تکذیب کی گئی۔ آپ سے پہلے اللہ کے کتنے ہی رسول آئے جن کی تکذیب کی گئی، جن کو جھوٹا قرار دیا گیا، جن کو تنگ کیا گیا، جن کو پریشان کیا گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو آپ بھی ان کی طرح صبر کیجئے۔ انہوں نے صبر کب تک کیا؟ جب تک کہ ان کے پاس اللہ کی مدد نہیں آ گئی۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صبر کیجئے اس طرح جس طرح اللہ کے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، یعنی کہ نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے تمام نبیوں رسولوں نے صبر کیا ہے، لیکن ان پانچوں نے خاص طور پہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو آپ پانچویں ہیں ان میں سے، تو جو چار پہلے نبی گزرے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جیسے انہوں نے صبر کیا ایسے ہی آپ بھی صبر کیجئے۔ اور قرآن پڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے تنگ کیا گیا نوح علیہ السلام کو، کیسے پریشان کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی بلکہ ڈالا گیا۔ نوح علیہ السلام کو کتنا پریشان کیا گیا، کس قدر ان کا مذاق اڑایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کس قدر تکذیب کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، قتل کرنے کی فرعون نے دھمکیاں دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو ان سب نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو آپ بھی صبر کیجئے حتیٰ کہ آپ کے پاس اللہ کی مدد آ جائے۔ اللہ کی مدد سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مخالفین کو ہلاک کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے مخالفین کو ہلاک کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو ہلاک کیا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے نبیوں سے، اپنے رسولوں سے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی، کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی مدد نہیں کی، اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ، اگر تم حقیقت میں مومن ہوئے، تمہارا ایمان شرک سے پاک ہوا، شک و شبہ سے پاک ہوا، تو غلبہ اللہ تمہیں ہی دے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کے مختلف انداز ہیں۔ مثال کے طور پہ آزمائشیں آنے پہ، ستائے جانے پہ، تکلیفیں دیے جانے پہ استقامت کا مظاہرہ کرنا، ایمان پہ ڈٹے رہنا، توحید کو نہ چھوڑنا، یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ اہل ایمان کو
ان خندقوں پہ کھڑا کر دیا گیا جن میں آگ جلائی جا رہی تھی، اور ان کے سامنے ایک ایک کو توحید نہ ترک کرنے کی وجہ سے، ایمان نہ ترک کرنے کی وجہ سے خندق میں پھینکا جا رہا ہے، اور دوسرے لوگ پھر بھی ایمان پہ پکے ہیں، موت نظر آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ استقامت دینا یہ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے۔ پھر دلائل کے لحاظ سے اسلام کو اور اپنے دین کو غالب کر کے دکھانا یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ یعنی کہ مسلمان ممکن ہے کہ میدان میں ہار جائیں، لیکن دلائل کی دنیا میں غلبہ کس کا رہا ہے؟ ہمیشہ اسلام کا غلبہ رہا ہے، اللہ کے دین کا غلبہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے مدد کا طریقہ ہے۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ باقاعدہ اہل اسلام کو بادشاہ دیتا ہے، جنگوں میں ان کو فتح دیتا ہے، تو اللہ کی مدد کے، نصرت کے کئی وعدے ہیں، کئی طریقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ ہم غلط ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ غلط نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہمارے سمجھنے میں کمی بیشی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا کہ آپ کے پاس خبریں آ چکی ہیں، کچھ نہ کچھ خبریں آ چکی ہیں، کن کی؟ اللہ کے رسولوں کی۔ قرآن میں خبر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی نوح علیہ السلام کی، کیسے غرق کیا نوح علیہ السلام کے مخالفین کو۔ قرآن میں خبر آ چکی ہے کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ نے کیسے ان کو بچایا سمندر میں غرق ہونے سے اور فرعون کے لشکر سے، اور کیسے اللہ نے غرق کیا ان کے دشمن فرعون کو اور فرعون کی فوجوں کو، کیسے اللہ نے بچایا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو تسلی دی گئی، حوصلہ دیا گیا ہے۔ اور البتہ تحقیق آپ سے پہلے کئی رسولوں کی تکذیب کی گئی، تو انہوں نے صبر کیا تکذیب دیے جانے پہ اور تکلیف دیے جانے پہ۔ حتی اتاہم نصرنا، کب تک صبر کیا؟ یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری نصرت آ گئی، ہماری مدد آ گئی۔ اور اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اور البتہ تحقیق آپ کے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ آیت نمبر 35 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، وَإِن اور اگر، کانا ہے، کبرا بھاری، گراں، علیک آپ پہ، اعراضہم ان کا منہ موڑنا، یعنی کہ ان کا اسلام سے منہ موڑنا اگر آپ پہ بھاری ہے، آپ پہ گراں گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر استطاعت، آپ استطاعت رکھیں، طاقت رکھیں، ایسا کر سکیں، کس بات کی استطاعت رکھیں؟ ان تبتغیہ، کہ آپ ڈھونڈ نکالیں، کہ تو ڈھونڈ نکالے، نافقن کوئی سرنگ، فی الارضی زمین میں، او سلمن یا کوئی سیڑھی، فی السمائی آسمانوں میں، فتأتیہ پھر آپ لے آئیں، ہم ان کے پاس، بھی آیت کوئی نشانی کو معجزہ۔ آگے ان کا جواب محذوف ہے، مقدر ہے، پوشیدہ ہے، ففعل، تو آپ کیجئے یہ کام، فاتی بہا آپ لے آئیے یہ معجزہ، ولو اور اگر، شاء اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا، لا جمعہم البتہ، لام کا معنی البتہ، جمع کر دیتا، ہم ان کو الہدا ہدایت پہ، فلا تکونن پس آپ ہرگز نہ ہوں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے۔ جاہلین جمع ہے کس کی؟ جاہلن کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ واضح کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے، یہ خواہش رکھتے تھے کہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب جو معجزہ مانگیں اللہ فوراً دے دے، تاکہ یہ ایمان لیں، تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تاکہ جنت کے راستے پہ لگ جائیں، کیونکہ آپ بہت حرص رکھتے تھے اس بات کی کہ آپ کی امت جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ لیکن معجزات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے معجزہ دکھا دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کی شکل میں بہت بڑا معجزہ دیا ہے، قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ، ایسا معجزہ جو ان کے زمانے کے حالات کے مطابق تھا۔ ان کو اپنی عربی دانی پہ بڑا ناز تھا، انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو، بشر کا کلام مانتے ہو، تو تم بھی بشر ہو جیسے محمد بشر ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایسا ہی کلام تم بنا کر لے آؤ۔ پورے قرآن کی طرح 114 صورتیں نہیں لا سکتے، قرآن کی 10 صورتوں کی طرح کی کوئی 10 صورتیں لے آؤ، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کی کوئی ایک صورت لے لو، سورہ کوثر لے لو، ایک آیت پہ مشتمل ہے، 3 آیتوں پہ مشتمل ہے، 1.5 لائن بنتی ہے، 1.5 سطر بنتی ہے، ایسا کلام بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ جب یہ معجزہ مانگتے ہیں تو آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ معجزہ وہ مانگ رہے ہیں، معجزہ ان کو وہ دیا نہیں جا رہا، وہ اسلام سے اعراض کر رہے ہیں، وہ کلمہ توحید سے اعراض کر رہے ہیں، تو آپ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کا منہ مانگا معجزہ ان کو دیا جائے۔ تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے کہ زمین میں داخل ہو کر، زمین میں کسی سرنگ میں داخل ہو کر وہ معجزہ لا سکیں جو مانگتے ہیں، تو لے آئیں، یا آسمانوں کی طرف کوئی سیڑھی جا رہی ہے، اس پہ چڑھ کر آپ کو معجزہ لا سکتے ہیں تو لے آئیں، یعنی کہ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو لے آئیں۔ جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ آپ کا کام تھا اللہ کا پیغام پہنچا دینا، وہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے، تو آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مسلمان بناتا، مومن بناتا، جیسے اللہ نے تمام فرشتوں کو مسلمان اور مومن بنا رکھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لے۔ اللہ نے خود ہی اپنے بندوں کو خیر و شر اپنانے کا ارادہ دے دیا، قوت دے دی، اور بتا دیا کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے۔ ایمان لاؤ گے تو جنت ہے، ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم ہے۔ ایمان لانے کا اختیار بھی دے دیا، کفر اختیار کرنے کا بھی کی قدرت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے دے دی، ارادہ دے دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، اللہ کی یہ حکمت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فرشتوں کی طرح مسلمان بنا سکتے تھے، اللہ نے کن کہنا تھا، سب نے مسلمان ہو جانا تھا۔ لیکن یہاں پہ انسانوں کو اللہ نے اختیار دے دیا، اب جو ایمان لائے گا اس کے لیے جنت ہے، جو ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پہ ان کا اعراض کرنا گناہ گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، تو اگر آپ طاقت رکھیں کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالیں یا آسمان پہ کوئی سیڑھی، تو آپ ان کے پاس کو معجزہ لا سکیں تو لے آئیں۔ ان کا جواب پہلے بھی بتایا تھا، محذوف ہے، ففعل، تو آپ ایسا کر لیں، فاتی بہا، تو آپ وہ معجزہ لے آئیں، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لجمعہم، البتہ ان کو جمع کر دیتا، ان کو ایک کر دیتا ہدایت کے اوپر، سب ایک ہوتے، سب مسلمان ہوتے۔ فلا تکونن من الجاہلین، بس آپ ہرگز نہ ہوں جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے۔ آیت نمبر 36 انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، انما، سوائے اس کے نہیں، یعنی کہ جو بات ابھی بتائی جا رہی ہے اس بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، صرف اور صرف یہی بات ہے۔ یستجیبو، قبول کرتے ہیں، قبول کرتا ہے، الذین، وہ لوگ، یسمعون، جو سنتے ہیں، والموتى، اور جو مردے ہیں، یبعثہم اللہ، اللہ ان کو اٹھائے گا، ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، یرجعون، وہ لٹائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا
کہ حق بات کون قبول کرتے ہیں، اللہ کے کلام پہ ایمان کون لاتے ہیں؟ فرمایا وہ جو توجہ سے اللہ کا کلام سنتے ہیں، جو غیر جانبدار ہو کر اللہ کا کلام سنتے ہیں، جو ضد نہیں رکھتے، اناد نہیں رکھتے، جن میں ہردرمی نہیں ہے۔ تو فرمایا صرف اور صرف قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پہ مردوں سے مراد زندہ کافر ہیں۔ الموتى مردوں سے مراد کون ہے؟ زندہ کافر۔ اللہ نے زندہ کافروں کو مردے قرار دیا۔ کس معاملے میں؟ یہ تشبیہ کس معاملے میں ہے؟ نہ سننے کے معاملے میں۔ جو قبروں میں جا چکے، جو مر چکے، ان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یہ زندہ کافر ان مردوں کی طرح ہیں جو قبروں میں جا چکے۔ جیسے وہ نہیں سنتے، قیامت تک آپ ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، ایسے یہ بھی آپ کی بات کو نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل مردہ ہو چکے، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی۔ کیوں لگ چکی؟ کیونکہ جب قرآن آیا، جب حق آیا، یہ فوری طور پہ ایمان نہیں لائے۔ تو اب سزا یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ اب آپ جتنی بھی تبلیغ کر لیں، جتنا بھی قرآن پڑھ لیں، ان پہ اثر نہیں ہوگا۔ ان الفاظ سے یہ عقیدہ واضح ہوا کہ مردے نہیں سنتے، جن کو قبروں میں دفن کیا جا چکا وہ نہیں سنتے، سوائے اس کے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب تم مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہو تب وہ تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ وہاں پہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے رونے کی آوازیں سنتا ہے، تم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہو تمہاری دعاؤں کی آواز سنتا ہے، صرف اتنا کہا ہے کہ تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، وہ بھی تب جب دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہو۔ اس کے علاوہ کیا اصول ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ انک لا تسمع الموتى قرآن کا اصول ہے، وما انت بمسمع من فی القبور یہ قرآن کا اصول ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے مردوں سے کلام کیا تھا، وہ آپ کا معجزہ تھا، اور معجزہ ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نبیوں کو اللہ معجزہ دیتے ہیں، اور نبی بھی معجزہ تب دکھاتے ہیں جب اللہ چاہے، جب نہ چاہے تو وہ نہیں دکھا پاتے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور یہ مردے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، پھر یہ اس کی طرف اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ تب ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ آیت نمبر 37 وقالوا، اور انہوں نے کہا لولا، کیوں نہیں، نزلا، اتاری گئی، علیہ، اس پہ، آیتن، کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ کس کے رب کی طرف سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قادر، قدرت رکھنے والا ہے، علی، اس بات پہ، ان ینزلہ، کہ وہ اتارے، آیتن، کوئی نشانی، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے زیادہ تر، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے کفار کا ایک اعتراض ذکر کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اس پہ، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا؟ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ، قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ، یہ نازل ہو چکا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہماری مرضی کا کوئی معجزہ ہو۔ جیسا کہ صالح علیہ السلام کی قوم کو معجزہ کے طور پہ دی گئی تھی کیا؟ اونٹنی، جو ان کے سامنے کہاں سے نکلی؟ پہاڑ سے نکلی۔ اس قسم کا معجزہ وہ چاہتے تھے جو ان کو نظر آئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، لاٹھی دی گئی جو سانپ بن جایا کرتی تھی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام پہ آسمانوں سے دسترخوان نازل ہوا جس پہ طرح طرح کے کھانے موجود تھے،
تو وہ چاہتے تھے کہ اس قسم کا کوئی معجزہ ان کو ملے، اس قسم کی کوئی نشانی ان کو ملے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا معجزہ نازل کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ اللہ نے کن کہنا ہے، اللہ کا کوئی زور نہیں لگے گا، اللہ کسی چیز سے بے بس نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ غالب ہے۔ لیکن مسئلہ اللہ کے معجزہ نہ نازل کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے کہ یہ لا علم ہے، یہ جاہل ہیں، ان کو اس مطالبے کے انجام کا علم نہیں ہے، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اگر اللہ نے وہ معجزہ دے دیا جو یہ مانگتے ہیں اور پھر یہ ایمان نہ لائے، پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر فوراً اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اللہ کا وہ معجزہ نازل نہ کرنا جو یہ مانگتے ہیں، یہ اللہ کی ان پہ رحمت ہے۔ فرمایا قل کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ قادر قدرت رکھنے والا ہے، علی اس بات پہ ان ینزل کہ نازل کرے آیتن کوئی بھی معجزہ، کوئی بھی نشانی، اور لیکن ان میں سے اکثر لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 38 وما من دابۃ فی الارض، وما اور نہیں ہے، من دابۃ کوئی بھی چلنے والا جانور، من زائدہ ہے توکید کے لیے ہے، کوئی بھی، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا فی الارض زمین میں، ولا طائر اور نہ ہی کوئی اڑنے والا، یطیر جو اڑتا ہے بجناحیہ اپنے دونوں پروں کے ساتھ۔ بجناحیہ یہ 3 الفاظ ہیں، با اور جناحین اور ہی، جناحین نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے، الا مگر، امم وہ امتیں ہیں، وہ جماعتیں ہیں، امثالکم تمہاری طرح۔ انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ زمین پہ کوئی چلنے والا جانور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا پرندہ ہے جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہو، مگر یہ سب کے سب جماعتیں ہیں امثالکم تمہاری طرح۔ ما فرطنا ہم نے نہیں کمی کی، ہم نے نہیں چھوڑی، من شیئن کوئی بھی چیز، فی الکتابی کتاب میں، من شیئن یہ من زائدہ ہے، من شیئن کوئی بھی چیز ہم نے نہیں چھوڑی، فی الکتابی کس میں، کتاب میں، ثم پھر الی ربہم اپنے رب ہی کی طرف، یحشرون ان کو جمع کیا جائے گا، ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے شروع میں یہ وعدے کیا کہ زمین پہ چلنے والا کوئی بھی جانور ہو اور ہوا میں اڑنے والا کوئی بھی پرندہ ہو، یہ سب کے سب اے انسانوں تمہاری طرح کئی جماعتیں ہیں۔ شیروں کی ایک جماعت ہے، کوئی ایک شیر تو نہیں ہے نا، اور مثال کے طور پہ کبوتروں کی ایک جماعت ہے، کووں کی ایک جماعت ہے، تو یہ سب جماعتیں تمہاری طرح۔ تمہاری طرح کیا مطلب؟ تمہاری طرح اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے، تمہاری طرح اللہ تعالیٰ ان کو جب پیدا کرتا ہے تو یہ کمزور ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو قوت دیتا ہے، پھر اللہ ان کو جوان کرتا ہے، پھر اللہ ان کو بڑھاپا دیتا ہے، پھر اللہ ان کو موت دیتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے امور کی تدبیر کرنے والا بھی وہ اللہ ہے جو تم میں سے ہر ایک کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ کتاب سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ پہلا قول یہ ہے کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، کہ لوح محفوظ میں ایک ایک چیز کا تذکرہ ہے، ایک ایک پرندے کا، ایک ایک جانور کا، ایک ایک انسان کا، اور ہر ایک کے ایک ایک عمل کا۔ سب کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، سب کی حرکات لکھی ہوئی ہیں، سب کی گفتگو لکھی ہوئی ہے۔ تو جو اللہ رب العزت ان پرندوں کے ایک ایک عمل سے واقف ہے، ان جانوروں کو ایک ایک عمل سے واقف ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک ایک عمل سے واقف کیوں نہیں ہوگا؟ ثم الی ربہم یحشرون،
اس کا تعلق کس سے ہے؟ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم سے ہے کہ پھر یہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانوروں کو بھی جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، ان کا بھی حشر لگے گا۔ صرف انسانوں کو اٹھا کر زندہ نہیں کیا جائے گا، جمع نہیں کیا جائے گا، کھڑا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا بھی حشر قائم ہوگا۔ اللہ رب العزت ان سے بھی سوال کریں گے، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اب ظاہر ہے کسی پرندے نے، کسی جانور نے کفر تو کیا نہیں، لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک جانور نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا ہے، اگر سینگ والی بکری نے اس بکری پہ ظلم کیا ہے جس کے سینگ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ لے کر دیں گے، اور پھر ان کو موت دے دی جائے گی، پھر کہا جائے گا تم مٹی ہو جاؤ۔ ان کی کہانی تو ختم ہو جائے گی، لیکن بدلہ قصاص ان کے مابین بھی قائم ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ جانوروں کے مابین قصاص قائم کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں نہیں اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کیوں نہیں کرے گا، ان سے حساب کتاب کیوں نہیں لے گا، جب کہ انسانوں کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے خیر کو اختیار کرنے کا، شر کو اختیار کرنے کا، حق کو اپنانے کا، باطل کو اپنانے کا، تو انسان کا حساب کتاب کیوں نہیں ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم ہے۔ پھر یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہو جائے گا جو سورہ نحل میں ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ قرآن۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ ہر چیز کی وضاحت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس قرآن میں موبائل کا بھی تذکرہ ہے؟ کیا اس قرآن میں کمپیوٹر کا بھی تذکرہ ہے؟ مراد یہ کہ اس کتاب میں ہر اس چیز کی وضاحت موجود ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی ناراضگیوں سے بچنے کے لیے، شریعت کے طور پہ، دین کے طور پہ، عقیدہ کے طور پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم نے خود بتا دی ہے، ورنہ قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور چیز بھی دی ہے جس کے نام حدیث ہے، تو اس میں وہ چیز موجود ہے۔ آیت نمبر 39 والذین کذبوا بآیاتنا، والذین، اور وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، صم، وہ کیا ہیں؟ وہ بہرے ہیں، اسم کی جمع ہے، بکمن گونگے ہیں، کس کی جمع ہے؟ ابکم کی، فی الظلمات تاریکیوں میں ہیں، ظلمت ان کی جمع ظلمات، من یشاء اللہ جس کو اللہ چاہے، یضللہ اس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، حق کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، ومن یشاء اور جس کو وہ چاہے، یجعلہ اس کو کر دیتا ہے، اس کو ڈال دیتا ہے، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پہ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ابتدائی حصے میں بیان کیا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، قرآن کی تکذیب کی، یہ کیا ہیں؟ یہ گونگے اور بہرے ہیں۔ گونگے ہیں، حق بات کہتے نہیں ہیں، کلمہ توحید کہتے نہیں ہیں، کلمہ توحید پڑھتے نہیں ہیں، اور بہرے ہیں، حق بات کو سنتے نہیں ہیں۔ فی الظلمات یہ تاریکیوں میں ہیں، کفر کی تاریکیوں میں، شرک کے اندھیروں میں، اور من چاہی زندگی گزارنے کی تاریکیوں میں۔ جس کو اللہ چاہے اس کو اللہ تعالیٰ راہ حق سے محروم کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو راہ حق سے محروم کرتا ہے جو اس لائق ہو کہ اسے راہ حق سے محروم رکھا جائے۔ یہ ایسی آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ کو کسی پہ ظلم کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر و شرک پہ اسے رکھتا ہے
جو اس کے لائق ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم پھیرتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو، یعنی کہ ان کے دلوں میں حق داخل نہیں ہونے دیتے، ان کی نگاہوں کو حق دیکھنے نہیں دیتے۔ یا اللہ کیوں، کس لیے؟ فرمایا اس طرح جس طرح یہ پہلی بار ایمان نہیں لائے، یعنی کہ حق جب آیا تھا، حق کو انہوں نے پہچان لیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور نبی پہچان لیا تھا، اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام کے طور پہ پہچان لیا تھا، پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے پھر سزا کیا دی کہ اللہ نے دلوں پہ مور لگا دی۔ اللہ نے سزا کیا دی؟ آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے صراط مستقیم پہ قائم کر دیتا ہے، صراط مستقیم پہ ڈال دیتا ہے، دین اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو، جب کہ ہم توحید کے اوپر ہیں، قرآن کے اوپر ہیں، قرآن پہ ایمان لانے والے ہیں، ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان انسانوں کی فہرست میں شامل رکھا ہے جن کو اللہ نے ہدایت جیسی عظیم نعمت دی ہے جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ آیت نمبر 40 قل آپ کہہ دیں، ارأیتکم مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، ان اگر عطا آ جائے کم تم پہ عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او یا اتت آ جائے کم تم پہ تمہارے پاس اساۃ قیامت، کیا، یہ استفہام کے لیے ہے، سوال کے لیے، کیا غیر اللہ، اللہ کے غیر کو ہی تدعون تم پکارو گے، اس سے دعا کرو گے؟ ان اگر کنتم تم ہو صادقین، سچے، صادقین جمع ہے صادقن کی۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس حق آ چکا لیکن تم شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حق تمہارے پاس آ چکا لیکن تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اوروں سے بھی دعائیں کرتے ہو، اوروں کو بھی مشکل اوقات میں پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ رب نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے، لیکن یہ رب کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، یہ رب اور ہمارے درمیان وسیلہ اور سیڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، ہماری سنتا نہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے سوال کیجئے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے دنیا میں، پھر تم کس کو پکارو گے؟ پھر تم کس سے دعائیں کرو گے؟ یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، کیا تب بھی تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ یقیناً تم ایسا نہیں کرو گے۔ جب مشکل ترین وقت آتا ہے، جب عذاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر سارے اللہ کی طرف لپکتے ہیں۔ پھر فرعون بھی کہتا ہے کہ یا اللہ اب میں ایمان لے آیا۔ اللہ رب العزت نے ان مشرکین کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جب کشتی ان کی ڈوبنے لگتی ہے، جب سمندر میں طوفان آتا ہے، تب کس کو پکارتے ہیں؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، جب طوفان ٹل جاتا ہے، جب کشتی سے اتر کے خشکی پہ آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں، اوروں سے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے پیغام دیا کہ انسان کی فطرت میں موجود ہے کیا؟ توحید۔ توحید اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اسی لیے جب اللہ کا عذاب آتا ہے یا قیامت آئے گی، پھر سب ایک اللہ کو پکاریں گے۔ اس وقت شرک کو بھول جائیں گے، غیر اللہ کو بھول جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے عیسیٰ علیہ السلام کو بھول جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ توحید اصل ہے، اور یہ آیت اور یہ صورتحال واضح دلیل ہے توحید کی حقانیت کی اور شرک کے غلط اور باطل ہونے کی۔ فرمایا قل آپ کہہ دیجئے، اے نبی الاسلام آپ کہہ دیجئے، ارأیتکم مجھے بتاؤ،
اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے دنیا میں یا تم پہ قیامت آ جائے، اغیر اللہ، کیا غیر اللہ کو تم پکارو گے؟ کیا غیر اللہ ہی کو تم پکارو گے؟ کیونکہ غیر اللہ یہ وہ لفظ ہے جس کو تدعون کے بعد آنا چاہیے تھا، لیکن پہلے لایا گیا ہے حصر پیدا کرنے کے لیے، ہی کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ کیا غیر اللہ ہی کو تم پکارو گے؟ کیا غیر اللہ ہی سے تم دعائیں کرو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ اللہ کے علاوہ ایسی ہستیاں ہیں جن کو پکارا جائے تو ہماری پکار کو سنتی ہیں اور اللہ سے ہماری شفاعت کرتی ہیں، اللہ ان کی بات پہ توجہ دیتا ہے، اللہ ان کی پکار کو، ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے۔ اگر تم ان شرکیہ عقائد میں سچے ہو تو بتاؤ جب اللہ کا عذاب آ جائے تب بھی صرف غیر اللہ کو پکارو گے؟ یقیناً تم ایسا نہیں کرو گے۔ آیت نمبر 41 بلکہ ایاہو، اسی کو، تدعون تم پکارو گے، بلکہ اسی سے تم دعائیں کرو گے، فیکشفو تو وہ دور کرے گا، وہ ہٹائے گا، ما وہ چیز یعنی کہ وہ تکلیف، وہ مصیبت، ما تدعون الیہ جس کے لیے تم پکار رہے ہو، جس کے لیے تم دعائیں کر رہے ہو، انشاء اگر وہ چاہے گا، وَتَنْسَوْنَ اور تم چھوڑ دو گے، تم فراموش کر دو گے، تم بھول جاؤ گے، ما ان کو، تشرکون جن کو تم شریک کرتے ہو۔ جو موضوع پچھلی آیت میں تھا اسی کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب سخت ترین حالات ہو جائیں، جب اللہ کا عذاب آ جائے، جب قیامت کی صورتحال پیدا ہو جائے، پھر تم صرف اور صرف اللہ کو پکارو گے، صرف اور صرف اللہ سے دعائیں کرو گے، پھر صرف اور صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگاؤ گے، پھر یا اللہ مدد کے نعرے کے ساتھ کوئی اور کسی اور سے مدد کا نعرہ نہیں لگاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا جب اللہ ہی کو پکارو گے؟ پھر اللہ چاہے گا تو تمہاری دعا کو سن لے گا، اس مصیبت کو جس کی خاطر تم نے اللہ سے رابطہ قائم کیا اس سے ہٹا دے گا، اور چاہے گا تو نہیں ہٹائے گا۔ لیکن تم اس موقع پہ صرف اللہ ہی کو پکارو گے اور ان کو چھوڑ دو گے جن کو آج تم اللہ کا شریک کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ یہاں پہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے مشرکین کے بارے میں یہ واضح کیا کہ مشکل ترین حالات میں وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن آج کلمہ پڑھنے والا مشرک مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، امیر المومنین جناب علی کو پکار رہے ہوتے ہیں، پانچ تن پاک کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ شرک کے اعتبار سے آج کے زمانے کا مشرک نبی علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین کو بھی کراس کر چکا ہے، ان سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ تو بل ایاہو، بلکہ ایاہو اسی ہی کو، تدعون تم کیا کرو گے؟ پکارو گے۔ یہ جملہ بھی اصل میں کیا تھا؟ تدعونہ، لیکن تدعون کے بعد جو ہو ضمیر تھی اس کو یہاں لانے کی بجائے شروع میں لایا گیا، تدعون سے پہلے لایا گیا، تو میں نے کس کا پیدا ہوا؟ حصر کا، یعنی کہ ہی کا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی طرح بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی ہی کو تم پکارو گے، اسی ہی سے تم دعائیں کرو گے۔ فیکشفو تو وہ ہٹا دے گا، وہ دور کر دے گا، ما وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ تکلیف، تدعون الیہ جس کی طرف تم بلاتے ہو، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ انشاء اگر وہ چاہے گا۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا، اور اس کے قبول نہ کرنے میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وَتَنْسَوْنَ اور تب تم فراموش کر دو گے، بھول جاؤ گے، چھوڑ دو گے، ما تشرکون ان کو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، کس میں؟ دعا میں۔ پتہ چلا دعا عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ آیت نمبر 42 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا،
الی امم، کئی امتوں کی طرف، امم جمع ہے امتن کی، کئی امتوں کی طرف، من قبلی کا تو اس سے پہلے ہم نے بھیجا. کیا بھیجا؟ یعنی کہ ہم نے رسول بھیجے. فاخذناہم، تو فامنا تو اخذنا ہم نے پکڑ لیا، ہم انہیں سے مراد ان امتوں کو، ان اقوام کو ہم نے ان کو پکڑ لیا بالبأساء، تنگ دستی کے ساتھ، یعنی کہ ہم نے ان کو تنگ دستی میں مبتلا کیا، والضراء اور تکلیف کے ساتھ، یعنی کہ تکلیفوں میں مبتلا کیا. کیوں؟ لعلہم، تاکہ وہ، لعل تعلیل کے لیے، تاکہ ہم وہ یتضرعون، عاجزی اختیار کریں، گر گڑائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح کیا ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے پہلے جو اقوام گزری ہیں ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو تنگ دستی میں مبتلا کیا. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے رسول بھیجے، انہوں نے آگے سے تکذیب کی، انہوں نے ان رسولوں کا مذاق اڑایا، وہ ان رسولوں پہ ایمان نہ لائے، تو تب ہم نے ان کو تنگ دستی میں مبتلا کیا، تکلیفوں میں مبتلا کیا. اور تکلیفیں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ امراض بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کریں، توبہ کر لیں، کفر و شرک کو چھوڑ دیں، ایمان لے آئیں، توحید کو اختیار کر لیں. معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت بسا اوقات آزمائشیں بھیجتا ہے، امراض بھیجتا ہے، تکلیفیں بھیجتا ہے، تاکہ انسان جاگ جائے، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. تو اس لیے اگر کبھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دل میں بدگمانی نہیں آنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کے نتیجے میں اس قسم کا عذاب بھیجنا ظلم نہیں کہلائے گا. دوسرے نمبر پہ یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ نے دنیا ہی میں مجھے اس مرض میں مبتلا کر کے، اس تکلیف میں مبتلا کر کے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا. آپ اس مثال پہ غور کریں کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزامات لگے، تہمتیں لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا، تو منافقین کو تہمتیں لگانے پہ کوئی سزا نہیں دی گئی. سزا دی گئی تو 3 سچے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو. سزا دی گئی حسان بن ثابت شاعر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سزا دی گئی کس کو؟ مستہ کو. سزا دی گئی کس کو؟ حمنہ بنت جاش کو. کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو اس گناہ سے پاک کرنا مقصود تھا. اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، اور منافقین کو سزا نہیں دی گئی. اپنے کفر پہ قائم رہیں، اپنے شر پہ قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کو سزا دے گا. آیت نمبر 43 43 فلولا، پس کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، اذ جاءہم بأسنا، جب جا آیا، ہم ان پہ، بأسنا ہمارا عذاب، تو کیوں نہیں، یعنی کہ لولا تضرعوا. تضرعوا کا تعلق اصل میں کس کے ساتھ ہے؟ لولا کے ساتھ. تو کیوں نہیں تضرعوا، انہوں نے عاجزی اختیار کی، کیوں نہیں وہ گر گڑائے، تو کیوں نہیں وہ گر گڑائے، اذ جاءہم بأسنا، جب ان پہ ہمارا عذاب آیا. ولیکن، اور لیکن، قست سخت ہو گیا، قلوبہم ان کے دل، وزینا اور مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، کس چیز کو؟ ما کانوا یعملون، ان اعمال کو جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، گزشتہ آیت میں اللہ نے وعدے کیا کہ جب انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی، ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا، تو ہم نے انہیں تنگ دستی میں مبتلا کیا، تکلیفوں میں مبتلا کیا. کیوں؟ تاکہ وہ گر گڑائیں، عاجزی کا راستہ اختیار کریں، رجوع کریں، توبہ کر لیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن وہ لوگ نہیں گر گڑائے، انہوں نے عاجزی کا راستہ اختیار نہیں کیا جب ہمارا عذاب آیا.
لیکن ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے، وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ ان کے شیطان نے ان کے لیے یہ ظاہر کیا کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے۔ شیطان نے ان کو مطمئن کیے رکھا، شیطان نے برائی کو ان کے لیے اچھائی کی شکل میں پیش کیا، تو پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، عاجزی اختیار نہیں کی، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ویسے یہ موضوع مکمل نہیں ہوا، اس موضوع کو انشاءاللہ آئندہ درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توحید پہ اور ایمان پہ قائم و دائم رکھے، شرک سے اور کفر سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔